کہ مثلا یہ کہ وہ ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں اور ایک کے بیٹے اور بیٹی ہوئی تو بیٹے کا دعویٰ کیا تو آپ نے وہ شیر مادر منگا کے فیصلہ کر دیا جی، اور کچھ فیصلے ایسے کیے تو لوگ فیصلے بھی اور اقوال بھی آپ کے جو آج بھی مشعل راہ ہیں. جی ہاں، اقوال تو علم و حکمت کا خزانہ ہے نا، لیکن آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے تو اس پہ اس کا تو براہ راست مخلوق پہ اثر ہوتا تھا نا، تو وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے کہ یہ مولا علی فیصلے کس اس میں کرتے ہیں، تو اس پہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو شانوں سے تھاما اور بلند کیا اور پھر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، اور جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں. تو یہ ولایت ہے اور وہ ولایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمہ صفات ہستی ہے، تو وہ جو حضور کی ولایت کا اکمل مظہر مولا علی ہیں. شجاعت کا مضمون بھی تشنا رہ گیا، میں تفصیل سے بات نہیں کہ الفاظ تو دینے دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجیع اور بہادر جری، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت رحمت عالم کی صفت جلالت کا اور شجاعت ظاہر کا اور قتل کفار کا اگر کسی کو سب سے بڑا مظہر بنایا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا. سبحان اللہ. حضرت آخر میں اگر حضرت مولا علی کے حوالے سے ہم یقیناً گفتگو کا حق بھی ادا نہیں کر بھی نہیں سکتے، زندگی بھی گزر جائے تو نہیں کر سکتے. اگر میں چاہوں کہ آخری چند جملے اگر حضرت مولا علی کی شان. چلیے، ایک یہ جو نظام ہے یہ صرف ظاہر کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کائنات کا نظام ہے اس کے باطن کا باطن اور باطن کا باطن ہے. تو اور اللہ تعالیٰ ان سب عالمین کا رب بھی ہے اور ناظم بھی ہے، اور مشکل کشائی کی جیسے حضرت نے فرمایا اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ اسباب عالم ظاہر کے بھی ہیں عالم باطن کے بھی ہیں. ہمارا عقیدہ کچھ یہ ہے کہ عالم اجساد کے ساتھ عالم ارواح میں بھی تصرف جاری رہتا ہے. ہم مولا علی کے وجود کو صرف حرفی نہیں مانتے ہیں، ایک وجود ہے، جسمانی نہیں مانتے، روحانی وجود مانتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر فاروق کو یہ آنکھیں ملی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور نے سورہ بقرہ کوئی 9 سال میں ان کو یا 12 سال میں پڑھائی، تو کچھ ایسا پڑھا دیا تھا کہ وہ بہت دور تک دیکھنے لگے تھے. اسی طرح مولا علی کو جو قرآن کی پوری تعلیم دی تو حضرت علی کی نگاہیں کہاں تک، اور بعد از وصال اور شہادت کے بعد حیات کے ہم قائل ہیں. تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ آج بھی مولا علی کا تصرف جاری ہے، اور ان کو جب ندا دی جاتی ہے، ناد علی پڑھتے ہیں تو ان کی مدد آتی ہے، اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر و باطن ہو، جسمانی و روحانی ہو. آخر میں سمیٹتے وقت تاکہ وہ چاشنی پروگرام میں باقی رہے کہ باب العلم میں ہم کان لگا کے سنیں تو صحیح کہ حضرت فرماتے کیا ہیں، خود کیا فرماتے ہیں، یا علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو ایک محفل سجی ہوئی ہے اور ایک صاحب کھڑے کے پوچھتے ہیں کہ علی علم افضل ہے کہ مال افضل. اس زمانے میں بھی تاکہ ہمارے ساتھی اور ہمارے جو ماں باپ ہیں اولاد ہوں، کبھی علم اور مال ترجیحی صورت پیدا ہو تو کس کو ترجیح دیں. کسی نے پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال فرعون اور حامان اور نمرود کی وراثت ہے اور علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت. کیا بات. پھر کسی نے کھڑے کے پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ تو آپ نے سوال ایک ہے جواب مختلف دے رہے. آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ علم مال خرچ کرو تو خرچ ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرو تو بڑھ جاتا ہے. پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال کسی کو کتنا بھی دے دو تو میں لوگ بخیل کہیں گے، علم تھوڑا سا بھی دے دو تو کریم کہیں گے. پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. کیا بات سمیٹ لیں. پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے کہ مال والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں، اور آخرت میں مال کی وجہ سے پکڑ ہوگی، علم کی وجہ سے بخشش ہوگی. ایک اور حضرت حالات حاضرہ پہ اور معاشرے کی اصلاحی اس کے لیے بھی کہ ایک لفظ، وہاں تو سوال ایک تھا جواب مختلف تھے، اب ایک لفظ حضرت علی فرما رہے حفاظت کا. بڑی طویل گفتگو ہے لیکن 3 باتیں کم از کم. کسی نے پوچھا، اب سوال مختلف ہیں اور جواب ایک ہی، ایک لفظ سے جواب دیں. پوچھا یا علی یہ نشہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا تاکہ عقل کی حفاظت ہو سکے. پوچھا یا علی یہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ فرمایا تاکہ نسب کی حفاظت ہو سکے. پوچھا یہ سلسلہ اولیاء کا، امامت کا، یہ کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ امت کی حفاظت ہو سکے. کیا بات، سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس حوالے سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان منقبت کا حال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت اہل مدینہ اور جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے جو حالات تھے
تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم جا کر جب بیٹھتے کسی مجلس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اسلام کا مشتاق ہے یا بظاہر اسلام کا نام لینے والا ہے، اس میں تفریق کیسے ہو؟ تو فرمایا کہ اس وقت ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا شروع کرتے، اور جس کا مراد یہ ہے کہ جناب جس کے چہرے پر بشاشی حضرت علی کی ذکر سے اور آپ کی محبت سے آ جاتی، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور ذوالفقار علی حسینی۔ آخر میں انشاءاللہ منقبت ہم آپ سے سماعت کریں گے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، علی وہ ہے کہ جسے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا گیا ہو۔ علی وہ ہے کہ جو شب ہجرت، سرکار کے ہجرت کر جانے کے بعد اس بستر رسول پر سر شام بے خطر سو جاتا ہے، وہ علی ہے۔ وہ خیبر کا دروازہ جو درجنوں لوگوں سے نہیں اٹھتا ہے، علی اسے اٹھاتا ہے۔ وہ علی ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پوچھتی ہیں کہ میں نے ابا جان آپ کو دیکھا ہے کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو علم ہوا، حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ 13 رجب کی نسبت سے ARY QTV نے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یہی آج ہمارے حروف سپاس ہیں، یہ جانتے ہوئے، اس بات کا ادراک فہم رکھتے ہوئے کہ ہم اس ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ تسلیم آپ محبت علی سے ہے، سبحان اللہ، سبحان میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، کاذب ہے وہ کہ جس کو، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، اللہ رسول سے الفت علی کو ہے، اللہ رسول سے الفت علی کو ہے، اللہ اور رسول کو، اللہ اور رسول کو الفت
علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے۔ تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، ہر دور میں خلوص کی، ہر دور میں خلوص کی قیمت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ اور وارث علی کی ذات سے منسوب رشید، وارث علی کی ذات سے منسوب رشید، مجھ بندہ حقیر کو، مجھ بندہ حقیر کو نسبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، میں بندہ